الحميد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاسٹ سنڈے جو ہم بات کیے تھے مومن صادق کے تعلق سے، جو ہم سورہ انفال کی جو آیت بیان کیے تھے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. یہ 5 پوائنٹس تھے جو حقیقی مومن کی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل مومن جو حق مومن ہے ان کے کیا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل ان کے لرز جاتے ہیں، اور جب آیتیں قرآن کی آیتیں تلاوت کرے جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یہ 3 جو کوالٹیز ہیں یہ ہیڈن ہیں، اور اس کے علاوہ 2 آبویس جو ہے اس کے بعد میں جو ذکر کیا گیا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ظاہر کے جو ہے ایک تو یہ کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو مال خرچ کرنے کے 2 چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے. یہ 2 پوائنٹس ہیں. تو اس کے تعلق سے ہم ایمان کے تعلق سے بیان کر لیے تھے کہ ایمان کیا ہے، اور میں نے آپ کو حدیث جبرائیل بھی بتایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر 5 سوالات کیے تھے، اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان، اور قیامت کے تعلق سے اخبرنی عن الساعہ. تو اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے کہ شہادت کرنا، شہادت دینا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے. اس کے ساتھ جو ہے پھر دوسرے جو چیزیں ہیں، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ جو شہادت ہے وہ جو ہے بیس ہے، اور بیس جو ہے ہڈن رہتا ہے. اس کے بعد اس بلڈنگ کے 4 پلرس ہیں. بنیان الخمس جو بتایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، 5 چیزوں پہ ہیں. تو لوگ جو ہے انگلش میں جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ the اسلام از بیسڈ آن 5 پلرس. تو میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. 5 پلرس نہیں ہے، 5 اس کے ریکوائرمنٹس ہے جس پہ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، جس میں سے جو شہادت ہے وہ پلر نہیں ہے، وہ اور اس بیس کے اوپر 4 پلرس ہیں، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جیسا اگر 5 پلرس رہتے ہیں، ایک پلر گر گیا تو پھر بھی بلڈنگ کھڑے رہتی، مگر جہاں شہادت اور آپ کا ایمان جو آپ تسلیم کیے ہیں وہ پلر گر گیا تو پھر بلڈنگ کہاں کھڑے رہیں گی. تو پہلے تو بیس ہے آپ کی اس کا جو ہے شہادت ہے، اس کے اوپر 4 پلرس ہیں یہ. اور یہ اس کے تعلق سے ہم زیادہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. اچھا، اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا؟ اللہ پہ ایمان رکھنا، اور اس کے ملائکہ ہیں، اور اس کی کتابیں ہیں، ان کے رسولوں پہ ہے، اور آخرت پہ بھی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک اس کے بعد کی دنیا شروع ہونے والی، وہ آخرت ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ملائکہ پہ ایمان کیا ہے؟ ملائکہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے نہیں ہے، وہ غائب میں ہے، اور ان میں ہمارے کو جو ہے 4 نام ان کے معلوم ہیں. ان کے ملائکہ کتنے ہیں ان کی تعداد ہم کو نہیں معلوم. اب اس کا خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ آسمان پہ بھی ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور بولتے ہیں، جیسا ہمارے پاس کعبہ ہے، اور بیت المعمور کا بھی طواف ہوتا ہے. اور طواف کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتے طواف کر لیا وہ پھر قیامت تک پھر دوبارہ وہ نہیں آئے گا. اور یہ طواف کنٹینیوس چل رہا ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی. اور جو بارش ہوتی ہے نا، کہ جو خطرے رہتے ہیں، ہر خطرے کو ایک فرشتہ لا کر زمین پہ ڈالتا ہے. جب آپ سوچیں ساری دنیا میں بارش ہوتی ہے کتنے خطرے ہوتے ہیں، تو کتنے ملائکہ ہیں، مگر ان ملائکہ کے ہم کو نام نہیں معلوم. ہم کو جو ہے صرف 4 ملائکہ کے نام بتائے گئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت. یہ 4 کے نام ہیں. اس کے علاوہ بھی 1-2 نام ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، ہاروت اور ماروت. یہ بھی فرشتوں کے نام ہیں. تو ہم کو جملہ 6 ملائکہ کے نام معلوم ہے. اور یہ ملائکہ پہ بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے اور ان کو نور سے پیدا کیا ہے. اچھا، کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہے. کتابیں کیا ہے؟ یہ صحف
موسیٰ ابراہیم جیسا بولتے ہیں نا، ہر نبی پہ صحف اور اللہ تعالیٰ کی شریعت نازل ہوئی. آدم علیہ السلام پہ بھی ہوئی، نوح علیہ السلام پہ بھی ہوئی، سارے انبیاء پہ، رسولوں پہ جو ہے کتابیں نازل ہوئی. رسولوں پہ خاص طور پہ کیونکہ ان کو شریعت دی گئی ہے تو وہ کتاب دی گئی ہے. اور ہم کو جو 4 کتابیں معلوم ہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن. یہ 4 کتابوں کے نام معلوم ہے، مگر ان کے علاوہ تو صحیفے ہیں، یہ سب پہ نازل ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پہ شریعت نازل ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی اور بہن کی شادی کی اجازت تھی، کیونکہ اسی وقت تو تخلیق پیدا ہوئے نا. مگر اتنا تھا کہ ایک وقت میں ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی، اور دوسرے وقت میں پھر ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی. تو ایک پریگنینسی کے 2 جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ اصل میں ان کے بھائی بہن کا رشتہ ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. مگر دوسری پریگنینسی میں جو ڈیلیوری ہوتی تھی ان میں کا ایک بھائی لڑکا اور دوسری پریگنینسی کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے نا حابیل اور قابیل کا جو زبردست جو جھگڑا ہوا تھا، قابیل نے کہا کہ میری بہن خوبصورت ہے تو میں اپنی بہن سے شادی کر لیتا ہوں. حابیل نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ دوسری پریگنینسی سے جو شادی ہوئی ان سے کر سکتے. مگر اس نے کہا کہ نہیں، میری بہن خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرتا ہوں، تم نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ انہیں قتل کر دیا. تو آپ کو یہ قصہ حابیل، کین اینڈ ایبل کا نام سے یہ ہے، حابیل اور قابیل کا. یہ آدم علیہ السلام کے بعد ہوا. اور اب اور رسولوں پہ بھی، ہم سارے رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. نہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بنی اسرائیل یہ سارا جھگڑا کر رہے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ایسا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، سارے انبیاء کو، سارے رسولوں کو ہم کو ماننا ہے. ان کی 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے. اچھا، ہم نہ ان میں کسی کی کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی. اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت اور رسالت دی ہے بس ان کو ماننا ہے. ان کے علاوہ اگر کسی اور کے اضافہ کر کے کہا کہ میں نے ان کو بھی نبی یا رسول مانتا ہوں تو آپ کا ایمان ختم. تو ایمان رسولوں پہ جو ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، اس کو کر سکتے ہیں. اور اللہ نے جس کو رسالت اور نبوت نہیں دی، ہم نے ان کو بھی ایڈ کر کے کہا کہ ہم ان کو بھی رسول اور نبی مانتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان نہیں رہا. تو یہ صرف میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت بڑی تفصیل ہو جائے گی اگر ڈیٹیل پہ چلے جائیں. پھر آخری چیز کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہم یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے. اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کا بھی ہم کو ایمان بھی ہو اور اس کا ڈر بھی ہو کہ آخرت ہونے والی ہے. اس سے بالکل ہم اس کا اہمیت کو نہ چھوڑ دیں. کیونکہ آپ یہود اور نصارہ کا تو پتہ چلا ہے نا. نصارہ کرسچنز کیا کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ جو چڑھ گئے، ہم ساروں کے گناہوں کے تشفی ہو گئے، اب ہمارے کو آخرت میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. جیزس ہی از اے سیویئر، ہی از گوئنگ ٹو ٹیک اس انٹو دا ہیون. یہ عقیدہ ہوگا تو اس کے بعد اب دنیا میں جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے ہونے والا. اور یہودیوں کا کیا تھا، ہم کو جو ہے نحن احباء، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے پسندیدہ ہیں، ہمارے کو آخرت میں کچھ نہیں ہونا. اگر ہو گئے بھی تو تھوڑی سے دن کے لیے آگ ایسے چھو کے چلے جائے گی، کچھ نہیں ہوگا ہمارا. تو یہ آخرت کے تعلق سے انکار ہوگا. اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں آخرت کے تعلق سے انکار تو نہیں کرتے. ہم یہ سمجھ لائیں کہ بھئی ہم جو ہے اپنے حضور کی امت میں ہے تو ہم کو آخرت کی کوئی پریشانی نہیں. مگر ہم کو پریشانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا اعمال جو ہے اپنے تعلق سے ہوگا. جو وہ کمایا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کی ایک آپ کو اہمیت بتانے کے لیے کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاطمہ، تم اپنا حساب کتاب تم کو کرنا پڑے گا، میرے اوپر ڈیپینڈ کرنا نہیں. تو اب آپ سوچیں، حضرت بی بی فاطمہ کو حضور نے ایسا بتایا کہ تم اپنی فکر کرو کیونکہ تمہارے اعمال سے تم جنت میں جاؤ گے. تو ہم کون ہیں؟ ہم کو فکر کرنے چاہیے. یہ نہ کریں کہ بس حضور کی امت میں ہے. یہ بہت سارے عقیدے اپنے لوگوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی ہم کو کوئی فکر کی بات نہیں، ہم جو ہے حضور کی امت میں ہمارا تو جنت جو ہے محفوظ ہو گئی. ایسا نہیں. ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے. تو وہی ہے اصل آخرت پہ ایمان. یہ ہے کہ آخرت کے لیے پریپریشن کرنا. اگر ہم آخرت کی اہمیت کو ختم کر دیے تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا آخرت. تو پھر فکر کیا، پریشانی کیا ہے؟ تو آخرت پہ یہ ضرور ہے. اب ہم جو ہے حقیقی ایمان کے تعلق سے جو میں نے بتا دیا تھا، تو اب ہم جو ہے 3 چیزوں کی بات کر لی تھی ہم نے.
ایمان کے تعلق سے کہ اللہ کا نام جب لیے تو اس سے دل دہک جائے، دوسری یہ کہ جب تلاوت قرآن ہوگی تو اس سے ایمان کی اضافہ ہوگا، اور تیسری چیز تھی توکل۔ یہ جو چھپے چیزوں 3 کی بحث ہو گئی تھی۔ اب 2 جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ صلاۃ ہے اور انفاق ہے، نماز ہے اور صدقہ یا زکوٰۃ جو دینا ہے، اس کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ اصل میں کیا ہے، صلاۃ کے اصل معنی کیا ہے؟ نماز کے تعلق سے ہم سب کو معلوم ہے، اتنا زیادہ معلوم ہے، مجھے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، مگر میں چونکہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بولنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ہم ایک دوسرے سے یہ جو بھی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں ان کو پھر سے اجاگر کر لیں۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ عربی میں صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ صلاۃ خود جو ہے دعا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو انسانوں سے ہوگا وہ نماز کا ہوگا، صلاۃ کا ہوگا۔ جس کے صلاۃ کمپلیٹ ہے اس کو پھر سارے حساب کتاب آسان ہو جائیں گے، جس کے نمازوں میں کمی رہ گئی ہے ان سے پھر سوال و جواب کی ذرا زیادہ تفصیل ہوگی۔ تو اس کی کوشش یہ کریں کہ ہمارے سے کوئی نماز خزا نہ ہو۔ کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو کمی ہے اس کو پورا کر دے۔ نفل نمازیں زیادہ پڑھتے جائیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جس کی فرض نمازوں میں کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں کیا؟ وہ ہیں، تو پھر اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا، تو اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک ہی فرض ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ آپ کو کھڑے رہ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے رہ کے پڑھیں۔ اگر آپ کو کچھ ویکنیس ہے تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے اور بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹ کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور یہ سارے کتنے بھی ڈسیبلٹی ہو نماز معاف نہیں ہوتی، اس کو یاد رکھیں۔ اور ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کو جو ہے ہیمیپلیجیا نہیں، پیراپلیجیا۔ پیراپلیجیا بولتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں جو ہے مفلوج ہو جائے، پیرالسس ہو جائے۔ تو جس کو پیراپلیجیا ہو گیا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ پیر ہلا سکتا، تو جس کو پیراپلیجیا ہے اس کو اپنی نماز آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی کوئی بھی معافی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ صرف لیڈیز کو ایک ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ جو ان کے جو زمانہ آتا ہے اس میں جو ہے ان کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور اس کا کوئی سوال بھی نہیں ہوگا اس زمانے میں ہوگا۔ اچھا، نماز جو پڑھتے ہیں نا، اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ نماز کیا ہے؟ آپ کو سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ٹریولر ہو، کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، سفر میں بھی ہے، آپ کو جو ہے تقصیر الصلاۃ بولتے ہیں، آپ خسر صلاۃ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ ٹریول میں ہیں، اگر نماز برابر پڑھ نہیں سکیں گے اور آپ پریشانی کے مس ہو جائیں گے تو آپ ظہر اور عصر ملا کے، مغرب عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو 4 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعت ہو جاتے ہیں۔ اس کی آپ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسانی دی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، نماز کے تعلق سے یہ کیا ہے؟ نماز میں 3 چیزوں کی احتیاط ہے، کیونکہ نماز ایک تو زبان سے ہونا ہے، ایک اعضاء سے ہونا ہے، ایک دل سے ہونا ہے۔ نماز میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، دل اور اعضاء اور زبان، یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دل کے تعلق سے میں کچھ بیان کر دینا۔ مخلوق کا دل اپنے دل اور زبان اور اعضاء سے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خالق کے سامنے بندگی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ رحمان اور رحیم کے بے انتہا احسانات کا شکر ادا کرنا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بے قرار روح کی تسکین ہے، مضطرب قلب کی تشفی ہے، مایوس دل کی دعا ہے۔ جسمانی اعضاء کے تعلق سے بتا دوں، انسان کی فطرت کیا ہے؟ اندرونی جب کوئی جذبہ ہوتا ہے اس کا اثر اپنے اعضاء سے اور اپنے جسم سے، اپنے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کسی کو غصہ ہو تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں ہوں گے کہ ایک دم ان کا بلڈ سرکولیشن پورا فیس پہ آ جاتا ہے، آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں۔ کوئی جتنا غصے میں ہوتا ہے اس کی کیفیت اس کے چہرے سے معلوم ہوتی ہے، تو غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ خوف میں کیا ہوتا ہے؟ یلوئش اور زرد چہرہ ہو جاتا ہے۔ خوشی میں کیا ہے؟ چہرہ کھل جاتا ہے، اسمائلنگ فیس ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے اعضاء سے، ان کے چہرے سے ہی دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوش ہوں۔ آپ ان کے سامنے کچھ ایسی بات کر دیں اور ان کا دل خوش ہو جائے تو فوری آپ کو ان کے زبان کھلنے سے پہلے ان کے چہرہ دیکھنے، ان کے اعضاء سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشی کے حالات میں خوشی سے کھل جاتا ہے۔ غم میں کیا ہے؟ چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ اور جب سوال کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا فارورڈ بھی بینڈ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ایک ایکشن ہوتا ہے آپ کے ہاتھیں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو جیسے فقیر سوال کرتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اور آپ جب کسی کی تعظیم کرتے ہیں نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹھے ہوئے کسی کی تعظیم نہیں ہوتی. رسپیکٹ کرنا ہے نا تو جیسے آپ دیکھیں وہ فائیں ہیں تو آپ کھڑے رہ کے ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو کھڑا ہو جانا بھی ہے. اور آپ جب عاجزی کرنا چاہتے ہیں تو جھک جاتے ہیں, شولڈرز بینڈ ہو جاتے ہیں. یہ عاجزی. اور گردن بھی جو ہے لارڈوسس جس کو بولتے ہیں گردن اٹھا کے بات کرنا, وہ نہیں, آپ گردن نیچی کر کے بات کرتے ہیں, شولڈرز بھی گرا جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا سورہ اسراء میں جو ہم نے والدین کے تعلق سے بتایا تھا 17 جو چیپٹر ہے اس میں 24 آیت ہے. یہ جو ہے ربی ہما کما ربیانی صغیرہ, اس کے ساتھ ہی ایک دوسری آیت میں اس میں جو تفصیل بتایا اس میں کیا ہے, وہ اپنے کھانے ان کے سامنے جھکا دیتے اپنے والدین کی تعظیم کرنے کے لیے, یہ جھکا دیتے ہیں. تو عاجزی کیا ہے, عاجزی انسان جھک جاتا ہے, اس کے شولڈر بھی بینڈ ہوتے ہیں, گردن بھی تھوڑی ہے. اور بے انتہا خوشامد اور کسی کے سامنے عاجزی کرنا ہو تو انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ منہ کے بل گر جاتا ہے, اور جس سے عاجزی کریں ان کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے. اس کی ایک دو باتیں بتا دوں میں آپ کو. یہ جو غریب ہندوؤں کا یا مسلمانوں کا بھی ہوگا, جب اپنی لڑکی شادی کر رہے تھے, ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ شادی ہو رہی ہے اور اس میں دولہا جو ہے کھڑے رہے گا کیسا نہیں, تو وہ جو ہے دولہے کے بابا کے سامنے جو وہ ہندو تھا وہ فوری جھک گیا, کہا کہ میری بیٹی کی میری سارے لوگوں میں بے عزتی ہو رہی ہے, پلیز ایسا نہ کریں. اور اپنا شملہ اٹھا کے نیچے رکھ دیا, وہ بھی نہیں ہوئے تو اپنا سر ان کے پیروں پہ رکھ دیا کہ پلیز میرے کو ہیومیلیٹ مت کرو. تو یہ سر اپنا پیروں پہ رکھنا یہ سب سے آخری درجہ ہے. اب انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. ہم کو نماز میں بتایا گیا ہے کہ کھڑے رہ کے بھی تلاوت کرنا ہے, اور رکوع میں بھی انسان جاتا ہے, جھک جاتا ہے. اس کے بعد آخری اسٹیج کیا آتا ہے کہ اپنا سر زمینوں پہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے قدموں پہ اپنا ہم سر رکھیں. یہ سب سجدہ جو ہے سب سے اللہ تعالیٰ سے کلوزسٹ ہو جاتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا, نمازوں کے تعلق سے بتا دوں, نماز ہم کو سب کو پتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں, اور یہ کب ہوا تھا؟ معراج میں ہوا تھا. اور اسی کی نسبت سے الصلاۃ معراج المومنین, جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی ہے, تو ہم ان کی امتی بھی کیا کرتے ہیں, جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ایسا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں. تو اسی جو معراج میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی تھی, ہماری بھی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہماری بات چیت ہو رہی ہے, اور سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے اور یہ بندے کے درمیان میں آزادہ ہے, جو یہ بندہ میری تحمید کر رہا ہے, میری بڑائی کر رہا ہے, مجھ سے عاجزی کر رہا ہے, مجھ سے مدد مانگ رہا ہے, اور یہ کر رہا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جواب دیتے جاتے ہیں. تو یہ الصلاۃ معراج المومنین. اور یہ نماز 5 کیسا ہوئے آپ کو پتا ہے نا, کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو انٹرفیئر کیا. اور اس کی بھی ایک تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس وقت آپ سے اتنے باتیں کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نظر بھی آ جائیں, میں آپ کو دیکھ لوں, دیدار کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے, یہ سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں, اس میں انشاءاللہ سورہ اعراف, سورہ طٰہٰ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفصیلات ہیں ان میں دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ میں تم کو بتا نہیں سکتا, میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا. وہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کمزوری ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لن ترانی, تم دیکھ نہیں سکو گے, کیونکہ کوئی انسانی آنکھ میرا دیدار برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہاری تشفی کے لیے میں اپنی تجلی جو سامنے پہاڑ ہے نا اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں, دیکھو وہ اگر برداشت کر لے تو ہو سکتا ہے تم بھی میرے اس نور کو اور تجلی کو دیکھ سکو گے. تو آپ کو واقعہ معلوم ہے, جیسے تجلی پڑی سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اٹھ کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مگر اس تجلی کا ایک تھوڑا سا 1 سیکنڈ کا جو ہے نظارہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, جس کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس کی جو لذت تھی, ان کی خواہش تھی کہ یہ چیز, اس لذت جو نظارے کی جو میں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی تھی,
اس کی مجھے خواہش ہے کہ پھر مجھے دکھ جائے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو پھر دکھی تو نہیں، مگر جب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے تو آخری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گئے سدرۃ المنتہا، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا، وہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے. بات چیت ہونے کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نور اور تجلیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے قریب آئے ہیں ان کے سارے جسم پہ اس کا نور اور تجلی کا اثر پڑا ہے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئے ہیں تو فوری جب نظر پڑی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو تجلی دکھی تھی وہ تجلی کا پھر سے دیدار ہو گیا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ کا نور اور تجلی تھی وہ اس کا دیدار ہوگا، مگر وہ چیز پرماننٹ نہیں تھی، تھوڑی دیر کے لیے تھی، آہستہ ختم ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ تجلی پھر کیسا دکھے گی، تو ان کا کیا ایک ہی ریکویسٹ تھا کہ آپ پھر اللہ کے پاس جائیں اور جا کے پھر آئیں گے تو پھر مجھے تجلی نظر آ جائے گی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں آپ کو دی گئی ہیں، یہ بہت مشکل ہے، جا کے اللہ تعالیٰ سے اس میں کمی کرائیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، جانے کے بعد پھر دوبارہ آئے تو پھر تجلی نظر آ گئی، پھر دیکھ لیے. پھر اس کے بعد جب ختم ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ 5 نمازیں کم ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 5 سے نہیں اور زیادہ کم کرائیں. پھر جایا تو یہ جو جانے اور آنے کا جو سلسلہ ہوا اس کا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا موسیٰ علیہ السلام بار بار دیکھنا چاہتے تھے. جب 5 ہو گئی تو اس کے بعد بھی بھجانے کی کوشش کی، مگر حضور نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ جب 50 سے 5 ہو گئے تو اب اور جا کے مجھے کمی کرانا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے. آپ کو ہم نے 50 نمازیں دی تھی آپ کی امت کے لیے، وہ 5 پڑھ لیں گے تو میں 50 کا ان کو ثواب دوں گا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت فرمائی کہ ہم پڑھیں گے 5 نمازیں اور ہم کو ثواب ملے گا 50 نمازیں پڑھنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام، ایک احسان اور کرم فرمائی ہے. اچھا، نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ عماد الدین بھی کہا گیا ہے کہ عماد کے معنی ہے پلر کے، جیسا کہ میں بتایا کہ پلر ہے، یہ دین کا پلر ہے. جس نے نماز گرا دی اس نے اپنے دین کو گرا دی. تو اس لحاظ سے کہا کہ نماز کو کبھی کبھی نہ چھوڑے، کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی مجبوری ہو، کسی صورت سے آپ کو نماز ادا کرنے، اس کے بہت اہمیت ہے. اچھا، نمازیں کیا ہے؟ فرض تو میں نے بتا دیا 5 ہیں، اس کے علاوہ جتنے نمازیں ہیں وہ نفل نمازیں. نفل نمازوں میں کیا ہے؟ ہم جو ہے سنت کہتے ہیں وہ بھی نفل ہی ہے، مگر سنت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی تھی. اس کو سنت رسول جو نفل تھے ان کو ہم سنت نمازیں کہتے ہیں، وہ حالانکہ ہے نفل. اچھا، سب سے اہم نماز فرض نماز کے بعد وہ ہے تہجد کی نماز ہے. تہجد کو اس لیے کیونکہ فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز تہجد ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلوز ہونے کا موقع رہتا ہے. جبکہ ساری دنیا سو رہی، آپ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز چلا رہے ہیں. اچھا، سنتوں میں 2 ڈویژن ہوئے گئے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. جن سنتوں کی حضور نے تاکید فرمائی ہے وہ 12 ہیں. فجر کے 2، ظہر کے 4 اور اس کے بعد 2، اس کے بعد مغرب کے 2 اور عشاء کے 2. یہ مؤکدہ ہیں، 12 رکعت ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ 8 اور ہے جو غیر مؤکدہ ہے، جو عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، غیر مؤکدہ ہے. یہ ان کا بھی ضرور کرتے رہیں، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہو تو نمازوں اور سجدوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تو فرض نمازیں تو جو پڑھتے ہیں برابر پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کے بعد جتنے آپ نفل نمازیں پڑھنا چاہیں وہ اس سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اور قربت ہو جاتی ہے. اچھا، میں نے آپ کو جو ہوم ورک میں کچھ سورے اور آیتوں کی تفصیل بیان کیا تھا، اس کے خالی ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جانے کے بعد ضرور ان پہ. اب اگر جہنم سے بچنا ہے تو اس صلات کے ذریعے سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ مدثر جو 74 ہے اس کے آیت نمبر 41 to 44 جو میں نے آپ کو لکھا دیا تھا، اس کا کیا ہے؟ جب انسان جائیں گے تو جنت میں جو چلے جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ جو جہنم میں ہے، خیر ان لوگوں سے بھی اپنی
ایک مرتبہ وزٹ تو کر کے بات چیت تو کر دیں، تو جنت والے جہنم والوں کے پاس جائیں گے تو ان کو دور سے نظر آئیں گے، تو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیسے ہیں، کیا ہوا، کیا کس وجہ سے آپ نے آ گئے، تو وہ دو جواب دیں کہ ہم جو جہنم میں آئے ہیں اس کی دو وجہ ہے۔ یہ جو سورہ مدثر 74 میں آیت نمبر 41 to 44 میں آپ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہم نہیں کرتے تھے، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صلات نہیں کرتے تھے، دوسری یہ جو ہے ہم خرچ اور محتاجوں غریب لوگوں کو ہم نہ خرچ کرتے تھے، نہ ان پہ، نہ محتاجوں کو کھلاتے تھے۔ یہ دو پوائنٹس کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ اچھا، جہنم سے بچنا ہے تو نماز کے ذریعے سے آپ بچ سکتے ہیں، اور دنیا کے آفات سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو اس کی بھی سورہ بقرہ جو سورہ چیپٹر 2 اور آیت نمبر 153 ہے، اس میں بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، صبر اور صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ آپ میں لکھا دیا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ آپ دیکھیں۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ گھر والوں کو نماز کی تعلیم کرتے رہیں اور ان کو تاکید کرتے رہیں، کیونکہ اس کے بھی ہے سورہ طٰہٰ چیپٹر 20 آیت نمبر 132 آپ کو لکھا دیا ہوں میں۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہو۔ اور لقمان جو تھے نا، سورہ لقمان بھی آپ دیکھیں، سورہ لقمان جو 31 ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے، وہ اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ سورہ تحریم میں بتایا گیا ہے، جو 66 ہے، اس میں آیت نمبر 6 ہے، بچاؤ خود کو اور اپنے اہل کو آگ سے۔ ان کو تلقین کرتے رہو کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہ قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، یہ آیت ہے، یہ جا کے آپ چیک کر لیں۔ اور نماز جب ادا کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کے لیے سورہ مومنون کے جو چیپٹر 52 ہے، آیت نمبر 22 ہے، اور اس کی تعلق سے یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ دو پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس رک میں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 9 میں ہے۔ اور اس کی جو حفاظت کیسا کرتے ہیں؟ اوقات پہ نماز پڑھنا چاہیے، جو نماز کا وقت ہوتا ہے فوری نماز پڑھ لیں، اس کو ڈیلے نہ کرتے جائیں، اور کوئی کام میں مصروف ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ کام ہے میں کرنے کے بعد کروں گا۔ جتنا آپ ڈیلے کریں گے، خاص طور پہ عصر کی نماز کے لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ نماز کو ڈیلے کرتے جائیں، بالکل لاسٹ منٹ ہو جاتا ہے، جب تک بھی آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ جب لاسٹ منٹ ہو جاتا ہے، آپ کچھ کرنے کی جاتے ہیں، اس وقت مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی حفاظت یہ کرنا ہے کہ اس کے اوقات پہ کریں، اس کے آداب کی طرح سے کریں، اور اس کا حق ادا کریں۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ یہ سورہ طٰہٰ میں اگر دیکھیں چیپٹر 20 اور آیت ہے اس کی 14، یا موسیٰ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ اور ہم نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سورہ عنکبوت ہے، یہ سب میں لکھا ہوں، آپ بعد میں غور کر لیں۔ یہ چیپٹر 29 ہے، آیت 45 ہے۔ نماز پڑھنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کا ایک یہ ہے کہ اب آپ کی نماز قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو گناہ پابندی سے اور کنٹینیوس کیا کرتے تھے نا، جب نماز کی آپ پابندی کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ سے دور ہو جاتے جائے۔ وہ ایک آپ کا ایک پروف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو نماز کی جو توفیق دے رہا ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے گناہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اہم چیز کیا ہے؟ نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، جو ہم کو چنا اور ہم سے اپنی صلات پوری کرے۔ اور جب آپ نماز ختم کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ نماز کے بعد دعا ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، اس کے نماز ختم کرتے فوری کھڑے رہ کے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ جیسے آپ کی فرض نماز ختم ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے ہم کو۔ آیت الکرسی ہمیشہ نماز ختم ہوتی فوری آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ درود فاطمی رہتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 ٹائمز، 33 ٹائمز، 34 ٹائمز، یہ اس کی پابندی کر لیں۔ کیونکہ جب نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کر یہ چیزیں کریں گے نا، فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے گا اور دعا کرے گا، فرشتے اس پر اپنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے کو ایک تو یہ کہ
جو ہم کے نماز کے بعد کی جتنے دعائیں یاد ہے کر لیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے دعا اپنے لیے مانگیں، اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اصل میں جو ہے سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، میرے بعد یہ دوسرے لوگ بھی محتاج ہیں، کہ میں بیمار ہوں تو مجھے پہلے شفا دے، صحت کے لیے کہیں کہ اللہ مجھے صحت دے، اس کے بعد جو لوگ دعا کے لیے کہیں ان کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اپنے لیے جو بھی مانگے اپنے بھائیوں اور اپنے دوست رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے بھی وہی چیز مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بھی ایسی رحم و کرم فرمائے اور میرے دوست احباب پہ بھی۔ ابھی میں تھوڑی سی ایک حدیث بیان کر دینا چاہتا ہوں، زیادہ میں چاہتا ہوں کہ بہت لمبا نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو سکون بھی ملے کہ اس سے یہ سیٹنگ سے ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ نماز کے تعلق سے ایک بات یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے، ایک صحیح بخاری کی یہ جو ہے طویل ترین حدیث ہے، سب سے بڑی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس حدیث کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اتنا لمبا نہیں کھینچوں گا۔ یہ آپ سورہ توبہ جو ہے اس کی چیپٹر 9 ہے اور اس کی آیت ہے 118۔ اس میں کیا ہے، یہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے، ان کے نام تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابی تھے۔ اور تبوک کی جب جنگ کا موقع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ سب لوگ میرے ساتھ سفر کریں، اور جنگ تبوک میں سب لوگ حصہ لیں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں حضور نے کہا کہ سب جوائن ہو جائے، مگر بعض لوگ آ کے ریکویسٹ کرے، اپنی کمزوری بتائے، کچھ ایکسکیوز کے لیے آتے گئے، اور سارے منافقین جتنے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فائٹ ہے یہ تبوک کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ رومن امپائر، اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ رومن امپائر سے، جو سپر پاور ہے۔ تو یہود اور جو منافقین تھے ان کو تو پتا تھا کہ یہ جنگ میں تو ہم جیتنے والے نہیں، وہ جو بھی جائے گا سب ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جانے کے بجائے پہلے سے ایکسکیوز لے لو۔ وہ ایک آتے تھے حضور کے سامنے، کہتے تھے کہ وہ میری بیوی یا بچوں میں بہت بیمار ہو گئے ہیں، ان کی ایسی پریشانی ہے، ان کی تکلیف ہے، میں ان کو چھوڑ کر اپنے فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور ایسا۔ تو جو بھی آتا تھا حضور ان کو اجازت دے دیتے، اچھا تمہاری یہ مصیبت ہے، اچھا تم چلے جاؤ۔ تو ایک کے بعد ایک آتے تھے، منافقین آئے، جو حصہ لینا نہیں چاہتے یہود بھی آئے، وہ سارے اپنے ایکسکیوزز کرے، جو ایکسکیوز کرے حضور نے ان کو اجازت دیتی کہ اچھا تمہاری پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم کو اجازت ہے، ٹھہر جاؤ۔ اچھا مسلمانوں میں جتنے تھے کسی نے ایکسکیوز بھی نہیں کیا، سارے چلے گئے۔ یہ 3 صحابی ایسے تھے جو انہوں نے ایکسکیوز بھی نہیں لیا اور یہ ٹھہرے رہے، اور ٹھہرنے کی وجہ بھی امام بخاری نے بتا دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ہمارے جو سواری کے اونٹ ہے اور گھوڑے ہیں وہ زبردست قوت والے ہیں، اور یہ جو قافلہ چلتا ہے وہ سلو چلے گا، اور یہ تبوک کی طرف جس جگہ جا رہے ہیں ہم کو تو پتا ہے کہ یہاں سے مدینے سے کتنی دور پہ ہے، تو ہم جو ہے یہ قافلہ جو آہستہ آہستہ چلے گا، ہم جو ہے ابھی فوری کیوں جائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس کے بعد ہم جو تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑائیں گے تو جتنا فاصلہ یہ لوگ طے کریں گے ہم تھوڑی دیر میں جا کے رہیں۔ تو اس میں ایک دن گزر گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ایک ہی دن گزرا، ٹھہر جائیں۔ اس کے بعد دوسرا دن گزرا، تیسرا دن جب آیا ہے تو تینوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہم 3 دن کی صفات جو چلے گئے ہیں قافلہ، ہم کتنی بھی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑاؤ، ہم ان لوگوں سے جوائن نہیں کر سکتے۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا نہیں جان کرتے، تو بہت پریشان اور ندامت کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے تبوک کی جنگ تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب گئے ہیں تو جب دیکھے تو وہاں رومن امپائر کے جو تھے نا جتنے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان پہ ایمان تو نہیں لائے مگر ان کے تفصیلات جب پتہ چل گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہم کو جنگ کرنا نہیں، we don't want to get involved in this battle۔ اور وہاں سے سارے جو رومن امپائر کے جو سولجرز وغیرہ تھے ان کو آرڈر دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس مقام پہ مت جاؤ اور جنگ مت کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں تبوک پہ، چونکہ ان سے بات چیت ہو گئی تھی کہ اس جگہ ہم جنگ کرنے والے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ تو جب دیکھے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو حضور نے صحابہ کے ساتھ کئی دن تک انتظار کرتے رہا کہ جب یہ اگر آئیں گے تو ہم لڑیں گے۔ جب دیکھے کہ کئی دن گزر گئے کوئی نہیں آیا تو حضور نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہمارا
दबदबा, उनके आँखों, उनके दिलों पे हमारा गज़ब और अल्लाह का खौफ नाजिल हुआ है, वो यहाँ से चले गए हैं, अब वापस हम चले जाएंगे। तो फिर वो सारा काफिला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बगैर जंग के, जो जंग तबूक जो बोलते हैं, ग़ज़वा तबूक, उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के साथ वापस आए। अब जब वापस आए हैं तो जो लोग बगैर इजाजत लिए के जो रह गए थे, उनमें 3 असहाब थे। ये 3 असहाब तीनों वापस आए, आके, और ख़ास तौर पे काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैं उन सब में जो है नौजवान था और दूसरे जो थे ज़ईफ़ थे, तो वो लोग नहीं गए तो उनसे उतना नहीं था। मुझ पे हुज़ूर अकरम सल्लम जब मैं उनके सामने बैठा तो वो कह रहे हैं कि एक तबस्सुम था जैसा जिसमें गुस्सा भी शामिल था। तो हुज़ूर ने कहा कि काब, तुम्हारे लिए क्या एक्सक्यूज़ है? तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर, मैं भी बड़ा ज़बान दराज़ आदमी हूँ, मैं भी ऐसी तरीक़े से आपको बता दे सकता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और ऐसा करके आपको ऐसी जो बोलते हैं ना, ज़बान तराशी करते हैं और तफ़सीलात बयान करते हैं, उससे मैं ऐसा कन्विंस कर देता था कि हो सकता है कि आप भी मुझे इजाज़त देते थे कि हाँ, ये मजबूरी होगी तो मुझे। मगर उनका कहते हैं कि मैं तो आपके सामने तो ज़बान दराज़ी करूँगा, मगर मैं अल्लाह के सामने कैसा अपना हिस्सा बयान कर सकूँगी, क्योंकि अल्लाह को सारी चीज़ें मालूम होता है। तो मैं आपको सही-सही बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। मैं इत्मीनान से, आराम से था। एक ही एक बात ये मेरे ज़हन में आई थी कि मेरा घोड़ा जो है फरबा है और ताकतवर है, और आपका जो काफ़िला चल रहा है वो बहुत स्लो चलेगा, तो मैं इसमें तेज़ी से जाकर आप लोगों से मिल जाऊँगा। तो एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, थर्ड डे जब आया तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी भी तेज़ी से जाऊँ, मैं नहीं मिल सकूँगा। तो उसके बाद मेरे पास और कुछ नहीं। तो हुज़ूर ने कहा कि मैं तो तुमको कोई एक्सक्यूज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं ये सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देता। ओ जैसा उन्होंने सुना वो परेशान हो गया, तो अब तो मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। हुज़ूर ने मेरा एक्सक्यूज़ को ताल्लुक़ से ये नहीं कहते कि अगर कोई बात नहीं, तुमने नियत तो की थी मगर नहीं जा सके थे, वो तुम्हारा माफ़। हुज़ूर ने ये नहीं कहा। जब उन्होंने कहा कि ये मामला मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, तो वो तीनों ने परेशान हो गए। अब परेशानी की हालत में ये थी, और वो परेशान थे कि अब हमारी तो मग़फ़िरत नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर ने हमको माफ़ नहीं किया है, और हुज़ूर ने ऐलान किया था कि सब लोग जाना है और हम नहीं गए थे, तो हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई। अब परेशान थे कि अगर इस हालत में हमारी मौत हो जाए तो हमारा ईमान भी ख़त्म हो जाता है और हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये परेशान हालत थी। अब ये, मगर इसके बावजूद भी एक चीज़ याद रखें कि इन्होंने कभी अपनी नमाज़ तर्क नहीं की। बराबर 5 नमाज़ों में आके हुज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ा करें। मदीने में मस्जिद नबवी में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, और पढ़ के जो है हुज़ूर की तरफ टकटकी बांध कर देखते थे कि कोई अगर हमारी नजात की कोई आयत आ गई तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। मगर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, इस इंतज़ार में। वो कहते हैं कि मैं हुज़ूर कभी मेरे तरफ नज़र करते थे, और जैसे मैं देखता था फौरी अपनी आँखें उधर मेरे तरफ से हटा देते थे। तो ये हालत थी, ये परेशानी हालत में 50 दिन गुज़र गए। वो परेशानी में इधर जाते थे, उधर जाते थे, रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो 50 दिन जब हो गए हैं, तो उस वक़्त ये सूरह तौबा की यह आयत नाज़िल हुई, जो आप इसके ख़ास तौर पे इसको कर दें कि उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जो 3 लोगों ने ख़ता की थी, उनकी ख़ताओं को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। तो जैसे ये आयत थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि काब को इत्तला दे दो कि अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली है। तो काब तो उस वक़्त मस्जिद नबवी में नहीं थे, उस वक़्त वो कहीं दूर-दराज़ इलाके में थे। तो सहाबा में से जो सुने हैं सब भागे हैं तलाश करने के लिए काब कहाँ है। तो एक साहबी है, एक दूर से देखे तो एक एक पहाड़ के करीब एक कुछ जगह पे हज़रत काब नज़र आए, तो करीब भी नहीं पूछे, कहे हैं, दूर से पुकार के कहा है, काब तुम्हारी माफ़ी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और हुज़ूर पे वही आ गई। तो हज़रत काब जैसा सुनी फौरी सजदे में गिर गए वहीं। और उसके बाद जब उठे हैं तो भागकर उस सहाबी के पास जाए, उनके पास तोहफ़ा देने कुछ नहीं था, जो जो उस जुब्बा वग़ैरह जो ख़ास पहने थे ना,
فوری اتار کے کہا کہ یہ جبہ تمہارے لیے میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کر لو، اور ویسی سیدھا بھاگ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے ملا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو دیکھ کر مسکرائے، کہا کہ کعب آ جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، معاف فرما دی۔ کتنا زبردست ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب بھی تھا اور حضور نے کہا کہ میں تمہاری معافی کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، تو ان کے اوپر مایوسی طاری نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ جب اللہ اور رسول نے ہم کو معاف نہیں کیا تو اب ہم نمازیں پڑھنے سے فائدہ کیا، جب اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو پھر ہم نماز کس لیے پڑھیں۔ مگر ان کی عادت تھی کہ برابر 5 وقت نمازیں پڑھتی تھی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمارے پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہو، تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ سختی اور یہ پریشانی اور یہ بیماری اور یہ مصیبتیں ڈال دی ہیں، اب نمازیں پڑھنے سے کیا ہے، ہمارے دعائیں مانگنے سے کیا ہے، دعا ہماری کیا قبول نہیں۔ جو بھی ہو کچھ ہو، ہم کو اس سے ایک لیسن ملا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے، کہ جب پتہ بھی چلا کہ حضور نے بھی معاف نہیں کیا اور اللہ نے بھی معاف نہیں کیا، مگر اس کے باوجود بھی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے بھی یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ پابندی سے نمازیں پڑھتے نہیں، کبھی بھی کبھی نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ نماز اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو رابطہ ہے اور خلوص ہے، یہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے نا تو خلوص اور رغبت قلب کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو نماز کیا؟ اللہ سے آپ بات چیت کریں۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن کھول کر آیتیں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیں۔ نماز کو جب بھی پڑھیں گے اچھے وضو سے پڑھیں اور سکون اور اطمینان سے پڑھیں، کوئی پریشانی اور اس میں ہے، اور نماز کو ایسا نہ کریں کہ ایک مصیبت ہے اور جلد سے اس کو پڑھ کے اس سے فراغت حاصل نہیں۔ نماز کو کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات کب ہوگی؟ قیامت میں جو ہے میدان حشر میں ہوگی۔ اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ساری دنیا کانپتے پریشان حالت میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے قرب ملنا کہاں کی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اللہ سے بات چیت کرنا کس کی اہمیت ہے۔ مگر یہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت موقع دیا ہے کہ میرے سامنے کھڑے رہو اور مجھ سے بات کرو اور میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں آپ جائیں تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کریں۔ تو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز کی توفیق دی، اور جب نماز پڑھیں تو جیسا میں 3 باتیں بیان کر دیا تھا، نماز زبان سے بھی ہے، نماز اپنے اعضاء سے بھی ہے، اور نماز اپنے دل سے بھی ہے۔ دل کانسنٹریشن رہے، نماز ہم کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں اور کیا تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ اس کے بعد کیا سورہ پڑھیں، اور رکوع میں جائیں گے تو جھک جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمیدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی کرتے ہیں نہیں تو سمی اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے اطمینان سے کریں، اعضاء کو سختی میں نہ کریں، اعضاء میں سکون ہو، اور اللہ کے سامنے جب ہم جھک گئے ہیں، اللہ کے سامنے جیسا اللہ کے پیریں تو نہیں بول سکتے، قدموں بھی نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ کے پاس کوئی ذات نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم دوسرے کسی کے سامنے ہم جب جھک کے اپنا پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں، وہ خیال کریں کہ جب سجدے میں ہو تو اللہ سے کلوزسٹ رہتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تو پڑھیں، اگر چاہتے ہیں تو 3 سے زیادہ بھی 5 اور 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سجدے کی حالت میں دعا کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور سجدے میں جو دعا کرتے ہیں آپ کو اپنی لینگویج میں کرنے کی اجازت ہے۔ ساری نماز تو آپ کو عربی میں پڑھنا ہے، آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی دوسری سورت پڑھیں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کا جو ہے ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ سارے پڑھنا ہے، سوائے سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ بننے کے بعد اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو اپنی زبان میں آپ اللہ سے دعا کریں،
تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. جب نمازیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جو بھی دعا کرنا ہے پہلے اپنے لیے, اور جیسا میں بیان کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے, اس کے بعد دوست احباب کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور سب سے بڑی دعا جو مانگنا ہے, اپنے جو مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, پہلی دعا اپنے لیے. اس کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آدم علیہ السلام کی دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تو یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو خطا ہو گئی تھی, اللہ معاف کر. یہ پہلے اپنے لیے مانگ لیں, اس کے بعد اپنے والدین کے لیے مانگے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ ان کے ساتھ بھی اپنا بہترین معاملہ کر ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجے بلند فرما دے. اس کے بعد اپنی اولاد اور فیملی کے لیے بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں ان پر بھی اپنی رحم و کرم فرمائے, ان کی بھی بخشش فرمائے دے, ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرما دے. یہ سارے تو خود اپنے لیے پہلے, والدین کے لیے, اس کے بعد اپنے خاندان اور فیملی کے افراد کے لیے بھی یہ دعا کریں. یہ سارے باتیں اس لیے لے کر رہا ہوں کہ ہم کو پتہ نہیں پھر کب موقع ملتا ہے. کہ بعض لوگ نمازیں ایسے پڑھتے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کی نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو جو اسکالرس بعض لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہوگی, کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے نماز کا موقع نہ ملے. تو آپ کو اگر یہ سمجھے کہ یہ میری آخری نماز ہوگی تو کس انٹرسٹ سے اور کتنے کانسنٹریشن سے اور کتنی اہمیت سے پڑے گا کہ یہ لاسٹ ہے میری, اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے گا. تو ایسی نماز جو پڑھتے ہیں تو کتنے اپنے کانسنٹریشن سے اور اس کے تعلق سے کہ اللہ سے کتنی قربت اور دل سے اور زبان سے اور اپنے اعضاء کے احتیاط سے کیسی نماز پڑھتے ہوں گے. تو یہ کیا ہے. اور ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں کہ نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی, کئی مرتبہ سنی ہوگی, مگر پھر نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ فرض کرو تمہارے گھر کے سامنے ایک بہترین شفاف نہر, پانی کی نہر بہہ رہی ہے, اور تم دن میں 5 مرتبہ جا کر اس نہر سے اپنے جسم کو, چہرے کو, ہاتھوں پیروں کو دھو کے پانی سے صاف کر رہے ہیں, تو تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد تمہارے جسم پہ اور تمہارے چہروں پر, ہاتھوں پہ کچھ گندگی اور کچھ کوئی نقصانات اور کچھ ایسی کوئی چیز واپس رہ جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ حضور 5 مرتبہ صاف و شفاف نہر کے پاس جا کے اپنا جسم دھو رہے ہیں اور ہاتھ پیر اور چہرہ دھو رہے ہیں, تو اس کے ہمارے پاس کوئی گندگی رہے گی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, صلوات پڑھتا ہے, اس کا معاملہ وہی ہے کہ اس کے سارے گناہ دھل کے پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو یہ اہم چیز ہے کہ اب کون نہیں چاہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنے سارے گناہوں سے, نقصانات سے اور جو غلطیاں کی ہیں سب پاک و صاف ہو جائیں. تو یہ صلات کا ایک اہم فریضہ بھی ہے. اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ تفصیلات سننے کے بعد ہم بیٹھیں اور بات چیت کریں, اور بات چیت ختم ہو جائے اس کے بعد جائیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہم کو. میں اپنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری ذمہ داری, یہ سارے پوائنٹس جو ہم آپس میں شیئر کیے ہیں اس کا اثر اس کے بعد ہماری زندگی میں, ہمارے اعمال پہ ہونا چاہیے. اب ہم جو نیکسٹ نماز پڑھیں گے اس میں سارا کانسنٹریشن ہو, یہ سوچنا چاہیے کہ ہاتھ اور پیر اور اپنی زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی انوالو ہے. سکون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. 2 ہی رکعت پڑھیں, نفل آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا, 2 ہی رکعت ایسی پڑھیں کہ اس میں کانسنٹریشن سے. فرض نماز میں تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اس میں جہاں 2 رکعت کہیں 2 ہی کریں گے, جہاں 3 رکعت ہیں 3 ہی پڑھیں گے, جہاں 4 ہیں وہ 4 پڑھیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے فجر کے میں 4 رکعت پڑھنا چاہ رہا ہوں, یا مغرب کے میں 4 رکعت پڑھنا چاہ رہا ہوں, یا جو ہے عشاء کے جو ہے میں 5 رکعت پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں. اس میں آپ کا کوئی اپنی طرف سے کوئی آپ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. یہ سارے تفصیلات آپ کو بتا دیں گے. ہاں نفل نمازیں ہیں, نفل نماز میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جو ہے 2 سے زیادہ نہ پڑھیں, یا 4 سے زیادہ نہ پڑھیں, یا 8 سے زیادہ نہ پڑھیں. یہ نہیں. نفل نمازوں کے لیے آپ کو جتنا بھی سکون ہے, اور اس کے لیے دیکھیں کہ جتنا ہو سکتے تنہائی میں نماز پڑھیں.
سب سے بہترین نماز تہجد ہے. تہجد کے 8 رکعت ہوتے ہیں. آپ ایک بات یہ بتا دوں، عشاء کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو وطر سے پہلے 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیا کریں، کیونکہ تہجد کا وقت عشاء سے فجر کے ابتدا تک ہوتا ہے. تو آپ عشاء کے ساتھ ہی اگر 2 رکعت پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پھر فجر سے پہلے آپ اٹھا دیں تو میں اور باقی جو ہے 6 رکعتیں اور بھی میں پڑھ لوں گا. اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دے گا تو انشاءاللہ وہ 6 رکعتیں اور پڑھ لیں تو آپ کے یہ 2 جو پہلے ہیں وہ مل کے 8 رکعت ہو جاتے ہیں. اگر فرض کریے آپ نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ اگر اس وقت تک آپ اٹھے نہیں ہیں تو آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 6 رکعت جو آپ نے نیت کی تہجد کی اس کا ثواب دے دیتا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آپ مانگنے والوں کو مانگنا چاہیے. تو اس کی زیادہ آپ کوشش کریں کہ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں ہم کو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اس پہ کنسنٹریشن کروں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو اپنے زندگی میں استعمال میں لائیں اور اعمال میں لائیں. نہ صرف اپنے حد تک رکھیں، دوسروں سے بھی آپ شیئر کریں ان چیزوں کو، جو سنا گیا ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس وقت جو کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس کو ہمارے اعمال میں شامل فرما دے اور ہماری نمازوں کو جو اصل نماز کا جو مزہ ہونا چاہیے وہ لذت عطا فرما دے. ہمارے سے جو کچھ خطائیں قصور ہو گیا اپنی رحمت کے معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر ہم جو جوائن کریں گے تو میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی کوئی کمٹمنٹ نہ ہو تو پھر بٹوین 4 and 5 ہو جائے گا. انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا ایک دن ایسی گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے توفیق دے کہ ہم جو بھی ہم سنے ہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے. آمین. ہمارے اعمال میں اس کو شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم سچی پکی اور خوشو اور خضوع کے ساتھ ہمارے نمازیں ادا کرنے کی عادت فرمائے. جزاک اللہ آپ سب لوگوں کو جوائن کر